خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں پاسٹر ایبل گفٹ PMI ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج پھر مجھے موقع فراہم کیا کہ میں کلام حق میں خداوند کے کلام کی منادی کر سکوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، دعا کریں۔ یسوع مسیح ناصری، خدا کے بیٹے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اپنے خون سے خریدا ہے، اپنا کلام ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ PMI ٹیلی ویژن کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کے لیے، پاسٹر ڈاکٹر خالد ناز صاحب کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، خداوند سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں آئے خداوند خدا، تو اپنی قدرت کو ظاہر کر اور ابلیس کے منصوبے فنا کر دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ کلام خدا میں سے پڑھیں گے، مقدس یوحنا رسول کے مطابق انجیل مقدس اس کا 17واں باب 9ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا میرا مضمون ہے خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے لیے باپ سے درخواست کرنا اور خواہش کرنا۔ کلام خدا کے اس حصہ میں سے جو ہم نے پڑھا ہے، 9ویں آیت میں لکھا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے نہیں، بلکہ جنہیں تو نے مجھے بھیجا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے ان چنے ہوئے شاگردوں کے لیے اپنے باپ کے پاس درخواست کرتے ہیں، دنیا کے لیے درخواست نہیں کر رہے، اپنے شاگردوں کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ جنہیں تو نے مجھے دنیا میں دیا ہے۔ اب کلام خدا سکھاتا ہے کہ یہ شاگرد کیسے یسوع کے پاس پہنچے ہیں۔ یسوع مسیح کا اپنا ہی کلام ہے کہ اے باپ، یہ لوگ جو تو نے مجھے بخشے ہیں، ان کو کس طرح سے تو نے مجھ تک پہنچایا ہے، وہ یہ ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 44ویں آیت میں بتایا ہے۔ خدا اپنے منصوبے کے مطابق اپنے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا، اور یسوع مسیح نے ان کا چناؤ کیا۔ شاگردوں میں سے، بہت سے شاگردوں میں سے خداوند یسوع مسیح نے ان کا چناؤ کیا، پھر ان کے لیے اب یہ درخواست کر رہا ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاس سے ان کو تعلیم دینے کے بعد، ان کو کلام کی سچائیاں سکھانے کے بعد آسمان پر جانے کے لیے تیار ہے، اور کلام خدا کے اسی حصے میں 17ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کام تو نے اے باپ مجھے سپرد کیا،
میں نے اس کو تمام کر کے اس دنیا میں تیرا جلال ظاہر کیا ہے، اور میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا ہے جنہیں تو نے مجھے دنیا میں سے دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح ان کے لیے جن کو خداوند یسوع مسیح نے چنا ہے ان کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ اور پھر 17ویں باب کی 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر وہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ آئے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ایک ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ان کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، خدا باپ سے درخواست کر رہے ہیں، اے خداوند تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے لیکن میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، میں تیرے کلام کو، اس کام کو جو تو نے مجھے بخشا ہے، میں اسے پورا کر کے واپس تیرے پاس آ رہا ہوں اور ان کو خدمت کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ یہ اب دنیا میں ہوں گے، میں آگے کو دنیا میں نہیں، مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ یسوع مسیح یہاں بالکل واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ہیں، میں آگے کو ان کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے باپ، اب یہ درخواست کیا ہو رہی ہے؟ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے درخواست کر رہے ہیں، اور اگلی آیت میں چل کر ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب تک میں دنیا میں رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی حفاظت کی ہے، اور پھر کیا ہوا ہے؟ ان کی حفاظت بھی کی ہے، ان کی نگہبانی بھی کی ہے، لیکن ہلاکت کے فرزند کے سوا کوئی ہلاک نہیں ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر جب ہم کلام خدا کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے خود اس شخص کے بارے میں کہا جس کے لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ ہلاکت کے فرزند کے سوا اور کوئی ہلاک نہ ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں ہی بتایا ہے کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ پھر بتایا گیا جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر یسوع مسیح نے اس سے نوالا ڈبو کر شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کو دے دیا، اور کلام خدا بتاتا ہے کہ اس وقت سے شیطان اس میں سما گیا، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا جو کچھ تو چاہتا ہے جلد کر لے، کیونکہ وہ اب اس گھڑی کے بالکل قریب پہنچ رہا ہے یسوع مسیح، تاکہ دنیا میں اپنا کام تمام کر کے اپنے باپ کے پاس چلا جائے۔ اب خداوند یسوع مسیح درخواست کر رہے ہیں اپنے باپ سے کہ اے باپ، جب تک میں دنیا میں رہا ہوں میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے میں نے ان کی حفاظت کی ہے، کرتا رہا ہوں، اب تک کی ہے، اور جب تک تو مجھے دنیا سے نہیں اٹھا لے گا میں ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ایمان کو اور پختہ کر رہے ہیں، اور پختہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی، میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اب جب ہم یوحنا کی انجیل کا 10واں باب ہی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھیڑوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں،
اور وہ عبدالآباد کبھی ہلاک نہیں ہوں گی. کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. میرا باپ بڑا ہے جس نے مجھے وہ دی ہیں، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. اب ذرا دیکھیں کہ شاگردوں کو یسوع مسیح یہ سچائیاں بتا رہے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں اور بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے، مجھے اب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور آج کے شاگردوں کو بھی، آج کے خادموں کو بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح ہماری حفاظت کرتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح کے کلام کے ہی 17ویں باب کی اگر 15ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. پھر خداوند یسوع مسیح شاگردوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اپنے باپ کے سپرد کرتے چلے جا رہے ہیں، باپ سے درخواست کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اے عزیزو، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو ہماری حفاظت کی درخواست خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران ہی کی ہوئی ہے، اور یہ بڑا وعدہ کیا ہوا ہے. خداوند کہ اس کلام کو ایک بار پھر آپ کے لیے پڑھتا ہوں، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. یہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے اپنے شاگردوں کے لیے، اور نہ صرف ان ابتدائی شاگردوں کے لیے یہ درخواست ہے، بلکہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آنے والی ہر نسل میں سے ایمانداروں کے لیے درخواست ہے. اور کلام خدا یہ بھی بتاتا ہے، جس طرح میں دنیا کا نہیں، یہ بھی دنیا کے نہیں. اب کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح آسمانی ہے، خدا کا روح مجسم ہوا ہے، اور خدا کا روح جب مجسم ہونے کو ہے تو اس کے لیے ایک کمواری کا پہلے چناؤ کیا گیا ہے، اور اس کمواری کے پاس خدا کے کلام کو پہنچایا گیا. اور خدا کا کلام جب اس کے پاس پہنچا ہے تو اس نے دنیا میں جو طریقہ کار رائج ہے پیدائش کے لیے اس کا اظہار کیا. لیکن خدا کے فرشتہ کو اسے بہت واضح طور پر بیان کرنا پڑا کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی، روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے جب اس کلام کو قبول کر لیا ہے تو وہ کلام اس کے رحم میں پہنچ گیا ہے، اور رحم میں جو کلام پہنچا ہے اس سے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک بدن تیار ہونا شروع ہوا ہے، جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے عبرانیوں کے خط میں پولس رسول کے وسیلہ سے کیا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا تاکہ اے خدا میں تیری مرضی پوری کروں. یسوع مسیح خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اور وہ مرضی کیا تھی کہ دنیا میں گنہگار لوگ توبہ کر کے یسوع مسیح کو قبول کریں، توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لائیں. یہ ابتدائی شاگرد جو ہے یہ یسوع مسیح پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جن کے لیے یسوع درخواست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کے لیے یسوع فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور درخواست کس سے کی جا رہی ہے؟ باپ کے ساتھ. کلام کو شاگردوں تک اس طور پر پہنچایا جا رہا ہے کہ جس طرح اے باپ میں دنیا کا نہیں، یہ بھی دنیا کے نہیں. باپ کو پتا ہے کہ یسوع دنیا کا نہیں، اور باپ کو خداوند یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں، یہ باپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ جیسے یسوع دنیا کا نہیں ہے، یسوع کے شاگرد بھی دنیا کے نہیں.
اور اس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 30 باب میں ہی 6 آیت میں کیا ہوا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور ان کی پیدائش کے طریقہ کار کو بتایا گیا ہے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اسی لیے یسوع مسیح فرما رہے ہیں، اے باپ میں تجھ سے پیدا ہوا ہوں، جیسے میں دنیا کا نہیں ہوں ویسے یہ بھی دنیا کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بھی کلام کے وسیلہ سے تجھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب تو ان کی بھی حفاظت کر۔ اور آگے چل کر خداوند یسوع مسیح اسی باب کی 20 آیت میں لکھتے ہیں، میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ اب یہ شاگردوں کی خدمت کا کام شروع ہو گیا۔ پہلے یسوع نے اپنی خدمت کا کام کیا ہے، اب شاگردوں کے لیے جو خدمت ہونی ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے درخواست کی جا رہی ہے۔ خداوند فرماتے ہیں، میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ایماندار سب ایک ہوں، اور وہ ایماندار ایک ہوں گے جو روح سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ جو جسم سے پیدا ہوئے ایماندار ہیں وہ جسم کی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہتے۔ اور گلاطیوں کی کلیسیا کو پالوس رسول کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے جسم کے کام ظاہر کرنے کا بتایا ہوا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے جسم کے کام تو ظاہر، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، نفرتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ان کی بابت تمہیں پہلے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ کلام کی سچائی ہے، اور جو جسمانی رہ کر خدمت کرنا چاہتے ہیں کلام خدا ان کو آگاہ کر رہا ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہو کر خدمت کرتے ہیں وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ خدا ان کے اندر ایک ایسا مخلوق تخلیق کرتا ہے جس کے اندر ہر سسٹم نیا ہو جاتا ہے، دل نیا بنا دیتا ہے، اور آنکھیں نئی بنا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں سب کچھ نیا بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے خداوند کا کلام سکھاتا ہے، یہی یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ وہ خداوند کے کلام کی سچائیوں کو اتنا الیبوریٹ کر رہا، اور خداوند جو ہے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے کلام کے وسیلہ سے جتنے یسوع کو قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، تو ان کی بھی حفاظت کرنا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی خواہش کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چند لمحات میں۔ اسی باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے بیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اب خداوند یسوع مسیح ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرے شاگرد بھی ہوں۔ اور یسوع مسیح کہاں پہ ہیں؟ ہر ایماندار جانتا ہے، ہر خادم جانتا ہے کہ یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہاں پہ یسوع ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. اور کن کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جو اس کے شاگرد بنتے ہیں، جو اس کا حکم مانتے ہیں، جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. عزیزو، اگر آپ اس کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں جانا چاہتے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو یسوع کے کلام کے تابع کر دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ساری فرسودہ تعلیم کو ترک کر دیں. یسوع مسیح نے ہی کہا ہوا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی بادشاہی میں نہیں پہنچے گا. یہ یسوع کا حکم ہے، اور یسوع کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے منہ کی باتیں اٹل ہیں. آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے لیکن میری باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. یہ خداوند کے کلام کی سچائی ہے. اور میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنی ہٹ درمی کو ترک کریں، یسوع پر ایمان لا کر بپتسمہ لے کر روح کی قوت سے بھر کر کلام پاک کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اس کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں. اگر آپ اپنے لیے اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں دعا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میرے پیچھے دعا کریں. اے خداوند، میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. میں اپنے سب قصورواروں کو دل سے معاف کرتا ہوں. تو بھی میرے سارے قصور معاف کر دے. مجھے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے خرید لے، دھو دے، پاک کر دے، اور مجھے اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر. میرے دل میں آ جا، مجھے بالکل نیا مخلوق بنا دے تاکہ میں تیری مانند بنتا چلا جاؤں اور تیری بادشاہی کے لیے تیار ہوتا چلا جاؤں. یسوع مسیح کے نام میں آمین. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. میری درخواست ہے کہ آپ کلام کو پڑھا کریں اور کلام کو یاد کیا کریں اور کلام پر عمل کریں. میری دعا ہے کہ خدا پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو اور زیادہ برکت دے. پوری دنیا میں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بے شمار لوگ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں. پاسٹر ڈاکٹر خالد ناز صاحب، ان کی ساری ٹیم اور زیادہ خداوند تیرے محفوظ ہاتھوں میں رہ کر انجیل کی خوشخبری سناتے رہیں اور تیری بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے رہیں، اور پاکستان ترقی کرے، خوشحالی آئے، اور یہاں ہمارے ملک میں سے ابلیس کے کام فنا ہو جائیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.